السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو فار کمنگ. ویلکم ٹو تھنگز دیٹ میٹر کلاس. الحمدللہ ہماری سیریز چل رہی ہے پوری پازیٹیو ایموشنز کے اوپر, اور جو لوگ ریگولر اٹینڈ کر رہے ہیں امید ہے بہت فائدہ ہو رہا ہوگا. لاسٹ کلاس میں ہم نے کوگنیٹیو ڈسٹورشنز کا ٹاپک ڈسکس کیا تھا اسی سیریز سے ریلیٹڈ. بیسیکلی کوگنیٹیو ڈسٹورشنز ہوتے ہیں ذہن کی کچھ فالٹی تھنکنگ, جو ہم نے 14 کوگنیٹیو ڈسٹورشن تقریباً ڈسکس کیے تھے, 14 سے 12. تھوڑی سی ریویژن اگر ہم کریں, فلٹرنگ ہے, پولرائز تھنکنگ ہے, اوور جنرلائزیشن ہے, جمپنگ ٹو کنکلوژنز. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوگنیٹیو ڈسٹورشن ہر ایک کے ذہن میں آتے ہیں. ان کے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سائیکو ہو گیا ہے. ان کے آنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ ہم انسان ہیں, کمزور ہیں, ہمارا مائنڈ بائسڈ ہوتا ہے بہت سی چیزوں کو لے کے, ٹھیک ہے نا. اور شیطان کے وسوسے بھی ظاہر ہے ان کو بھی ہم کوگنیٹیو ڈسٹورشن کی کیٹیگری میں ہی ڈالتے ہیں, بلکہ آج شیطانی وسوسوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ریلیجس او سی ڈی جسے ہم کہتے ہیں, یعنی بہت ہی سویئر قسم کے جو وساوس شیطان کی طرف سے آتے ہیں, تو یہ سب کوگنیٹیو ڈسٹورشنز ہوتی ہیں. تو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اگر پرابلم پتہ لگ جائے تو اگر پرابلم آئیڈینٹیفائڈ ہو جائے, ٹھیک ہے, یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ پرابلم آئیڈینٹیفائڈ از ہاف دی پرابلم سالوڈ. تو انشاءاللہ باقی ہم دیکھیں گے سولوشن ان لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث, اینڈ سائیکالوجی کو بھی کچھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سو بیفور ٹاکنگ اباؤٹ دس ٹوڈیز ٹاپک, جو کہ او سی ڈی ہے, وسوسے ہیں. او سی ڈی کی جو عربک ٹرم یا اسلامک ٹرم آپ کہہ لیں, وسوسے, شدید قسم کے وسوسے, اور بیسیکلی سائیکالوجی کی لینگویج میں او سی ڈی آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر, یعنی بہت سویئر قسم کی آبسیشنز اور کمپلشنز آنا کچھ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. مطلب لوگ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں, بار بار بیڈ شیٹ چینج کرتے ہیں, یا کسی ایک چیز کو ہی سوچتے رہتے ہیں بیٹھ کے. کبھی کبھی ہونا اٹس آل رائٹ, سب کو ہوتا ہے, ایون مجھے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی چیز گر جائے, کوئی بیڈ شیٹ گندی نظر آ جائے, بندہ صاف کر کے پھر جب تک بدل نہ لے چین نہیں آتا, ٹھیک ہے. یا کوئی چیز زمین پہ گر جائے, جب تک زمین صاف نہیں کر لے چین نہیں آتا. دیٹس ناٹ او سی ڈی, ڈونٹ مسٹیک اٹ فار او سی ڈی. وہ او سی ڈی نہیں ہے, ٹھیک ہے. او سی ڈی بہت 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 سویئر انگزائٹی پرابلم ہے, سویئر انگزائٹی پرابلم. جب بندہ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کو باقاعدہ دورہ پڑنے لگتا ہے کسی بھی چیز کو لے کے. آبسیشنز اور کمپلشنز اس سویئر قسم کی ہوتی ہیں. اس کا رونے کا دل کرتا ہے, رونے لگ جاتا ہے, لٹرلی چیخیں مارنے لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, جب تک وہ چیز وہ کر نہ لے جس کا اس کو دل کر رہا ہے. تو او سی ڈی از ویری ڈفرینٹ. دیکھیں سارا لبے لباب جو بھی ہم چیز پڑھیں گے انشاءاللہ, جب سلوشن کی ہم بات کریں گے, تو دیکھیں لبے لباب یہی ہے کہ جتنا ہمارا عقیدہ سٹرونگ ہوگا, عقیدہ سے مراد ہے یعنی ہمارا ورلڈ ویو, ہمارا بیلیف سسٹم, اور اللہ تعالیٰ پر ایمان, ٹھیک ہے, اور اسلامک کنسیپٹس ہمارے جتنے سٹرونگ ہوں گے, اتنا ہمارا زیادہ چانس ہے زندگی کے مسائل سے ڈیل کرنے کا اور پازیٹیو رہنے کا. ادروائز دیکھیں بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اب کافی پرابلمز آتے ہیں, یوتھ کے کویسچنز آتے ہیں ہمارے ان باکس میں. جیسے ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا کہ ایک سسٹر ہیں, ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا, یو کے میں ہے, امریکہ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. تو آئی انڈرسٹینڈ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت ڈسٹریسنگ چیز ہوتی ہے, ایک بڑا انگزائٹی والا پورا پروسیس ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, اسپیشلی ویزا لگوانا, پھر ویزے کا ویٹ کرنا وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ اس لیول پہ ان کو ڈپریشن ہو گئی کہ انہوں نے ٹرین کے آگے چھلانگ لگا دی, اور وہ ایک انکل تھے, انہوں نے انہیں عین مومنٹ میں بچا لیا, ادروائز شی واز ڈیڈ. تو یہ ابھی ریسنٹ کیس آیا. اب دیکھیں یہ پرابلمس کب اتنے انٹینسیفائی, اتنی ایکسٹریم پہ کب چلے جائیں گے کہ ایک بندہ چھلانگ لگا دے بیسڈ آن اے ویزا ریجیکشن. تو اس میں ظاہر ہے شیطان کا بھی رول ہے. شیطان ہوپلیس کرتا ہے, پرابلم کو میگنیفائی کر کے دکھاتا ہے, پرابلم اتنا ہوتا نہیں, وہ اوور تھنک بہت کراتا ہے شیطان. پھر بندہ خود بھی اپنے اوپر رحم نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, وہ دعائیں نہیں کرتا جو تکلیف کے موقع پہ کرنے والی دعائیں ہیں, وہ الفاظ نہیں کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ تو دعا سکھائی اللہ کے نبی نے, جب کوئی حادثہ ہو, ریجیکشن آئے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہو, یہ دعا کہنی چاہیے, ٹھیک ہے, ریلیف ملتا ہے. پھر ظاہر ہے اس کا بیلیف سسٹم نہیں اسٹرانگ, اس کے لیے ساری کی ساری سکسیس دنیا ہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی سارا بیلیف سسٹم ہی ڈسٹارٹیڈ ہے. جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس کا کر دیا گیا انفارچونیٹلی, یونیورسٹیز نے, اسکولوں نے انہیں گھول کے پلا دیا ہے کہ بس امریکہ جانا, یو کے جانا یہی واحد سکسیس ہے, کسی آئی وی لیگ میں جانا یہی واحد سکسیس ہے اصل میں, ادروائز تم بہت بڑے فیلئر ہو, ٹھیک ہے.
تو جب پیسے کو ہی دین بنا دیا گیا, پیسے کو ہی ریلیجن بنا دیا گیا, تو پھر اس لیول کی ڈپریشن آتی ہے کہ انسان پھر اس طرح خودکشی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو میرا پوائنٹ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, جتنا عقیدہ سٹرونگ ہوگا, ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے. ملک اللہ کا ہے, امریکہ ہو, یو کے ہو, کس کا ملک ہے؟ اللہ کا ہے. ویزا کس نے لگوانا ہے؟ اللہ نے لگوانا ہے. ٹھیک ہے, نہیں لگا تو اس میں کوئی بہتری ہے. تو جب تک وہ تقدیر, وہ عقیدہ, وہ اللہ پہ بلیف سٹرونگ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جب تک ڈسپوائنٹمنٹ سے ڈیل کرنے کا اسلامک طریقہ نہیں آتا, وہ دعائیں نہیں آتی, آخرت پر ایمان سٹرونگ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تب تک بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ 21ویں صدی کی لائف بہت فاسٹ پیسڈ ہے. یہ اتنی کٹ تھروٹ ورلڈ میں آپ رہ رہے ہیں, اتنے کٹ تھروٹ ورلڈ میں آپ رہ رہے ہیں کہ ڈپریشن یوں آئے گی. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریجیکشن ہو جاتی نا, جاب نہیں ملتی, ریجیکٹ ہو گئے, گروتھ نہیں ہو رہی, اس پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد پروموشن نہیں ہو رہی, اس پہ الگ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, کوئی پروجیکٹ کیا, اس پروجیکٹ کا کم بیک نہیں ملا, اس پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, بزنس شروع کیا, اس کا ریٹرن نہیں آیا, اس پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, یوٹیوب چینل شروع کیا, اس کے سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے, اس پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. یعنی اتنی فاسٹ پیس لائف ہے 21ویں صدی کی, اور اتنا کٹ تھروٹ ہے, اتنا کمپٹیشن ہے کہ اگر آپ کو اسلام کا نہیں پتا, آپ گئے, مطلب آپ کا حشر نشر ہو جائے گا, آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے مینٹلی. ٹھیک ہے, آپ سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ڈپریشن بہت سکائی راکٹ جا رہی ہے, بہت سکائی راکٹ جا رہی ہے, اور سٹریس بھی بہت اوپر جا رہا ہے لوگوں کا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس فاسٹ پیس لائف میں ہر کوئی نہیں چل سکتا. ناٹ ایوری ون کین ہینڈل دی چیلنجز آف 21st century اینڈ کٹ تھروٹ اور لٹرلی سروائیول آف دا فٹسٹ جو سوسائٹی ہم نے بنا دی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اس کا حل یہی ہے کہ دین اسلام کی تعلیم حاصل کریں, اپنے بچوں کو شروع سے اسلام پڑھائیں, ان کے عقیدے سٹرونگ بنائیں, ان کا بلیف سسٹم سٹرونگ بنائیں, ان کو ریجیکشن سے ڈیل کرنا سکھائیں. ٹھیک ہے, تو یہی اسی کی ایک چھوٹی سی کوشش یہ کلاس ہے, جو آگے ہم سولوشنز ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود ریگریٹس, ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ آل دیز تھنگس. لوگ کے ویزاز ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, پھر وہ بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں, نیچرل ہے, میں کوئی اتنا بلیم نہیں کرتا. آئی انڈرسٹینڈ, انگزائٹی ہوتی ہے, اور کافی کچھ داؤ پہ لوگوں نے لگایا ہوتا ہے, تو ان کے پلانز ہوتے ہیں, وہ پلانز ایک دم ٹھپ ہو جائیں, پھر دکھ تو ہوتا ہے, نیچرل ہے, انسانی رویہ ہے. لیکن انشاءاللہ ود اے اسٹرانگ بلیف ان اللہ سبحانہ تعالیٰ, اسٹرانگ بلیف ان قدر, اور اسٹرانگ بلیف کے سکسیس اللہ کی طرف سے آتا ہے, اور اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ یو کین ڈیل